ہمارا آج کا ٹاپک عصر حاضر کا ایک انتہائی اہم مضمون ہے، جینڈر اینڈ فیمنزم۔ ان دونوں کانسیپٹس پر میں تحقیقی طور پر بات چیت کروں گا۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میری کوئی بھی بات، جتنی بھی میں اپنی اسپیچز میں باتیں کرتا ہوں، وہ میرا پرسنل اوپینین نہیں ہوتی، بلکہ تحقیق پر مبنی ہوتی ہے۔ چونکہ میں ایک ریسرچر ہوں، ایک فلاسفر ہوں، لہٰذا جتنی بھی باتیں میں کرتا ہوں وہ تحقیق زدہ ہوتی ہیں، تحقیق پر مبنی ہوتی ہے، اور اگر ان کے نتیجے میں میرا کوئی ذاتی رائے بنتی بھی ہے تو وہ بھی تحقیق کی بنیاد پر بنتی ہے۔ تو جیسا کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں: ٹینیسٹی، اتھارٹی، سائنس اور انٹیوشن۔ اور اکثر عوام الناس ٹینیسٹی کا سہارا لیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر کان دھرتے ہیں اور ان کو سچ سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ علم حاصل کرنے کا یہ سب سے واہیات طریقہ ہے۔ اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی صاحب مضمون سے، کسی سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے استفسار کرے۔ اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان سائنس کا سہارا لے اور سائنٹیفک ریسرچز کو بنیاد بنا کر علم حاصل کرے۔ اور پھر سب سے عرفہ اور اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ انٹیوٹیو ہے، جس میں کہ الہامی علوم سے اکتساب فیض کیا جائے، قرآن پاک سے استفادہ کیا جائے۔ تو قرآن پاک سے حاصل شدہ معلومات اور علم انتہائی حتمی اور الٹیمیٹ ہوتا ہے۔ تو آج جو جینڈر اور فیمنزم پر ہم بات چیت کریں گے، وہ بات چیت فلسفیانہ اور تحقیقانہ طریقے سے کریں گے۔ یہ خاطر جمع رکھیے کہ جتنی بھی باتیں میں آج کی نشست میں کروں گا، ان کے پیچھے حوالہ جات بہتیرے موجود ہیں، اور کچھ مسکنسیپشنز، مس پرسیپشنز، کچھ متس، غلط العام علم جو معاشرے میں رائج ہے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جینڈر کو پہلے سمجھ لیجئے کہ جینڈر جو اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، اس سے ہماری کیا مراد ہے۔ جینڈر اور سیکس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سیکس کہتے ہیں انسان کے بائیولوجیکل ایٹریبیوٹس پر بننے والا اختلاف، یعنی مرد و زن، عورت اور مرد کے درمیان جو جسمانی اور بائیولوجیکل فرق ہے، اس فرق کی بنیاد پر جو تفاوت نظر آتا ہے اس کو سیکس کہتے ہیں۔ یعنی سیکس 2 طرح کی ہوتی ہے عموماً، ایک میل اور ایک فیمیل، میل سیکس اور فیمیل سیکس عموماً 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ میل اور فیمیل ہونا کسی انسان کا، یہ اس کے بائیولوجیکل ایٹریبیوٹس پر بیس کرتا ہے، اس کی کروموسومل کمپوزیشن، اور یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کنسیپشن کے پہلے 5-6 مہینوں میں۔
سیکس ڈٹرمن ہو جاتی ہے انسان کی پری نیٹل ڈیولپمنٹ میں، پیدا ہونے سے پہلے یہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. تو یہ پری برتھ ایک ایٹریبیوٹ ہے انسان کا. اس میں انسان کا کوئی کمال، نہ کوئی قصور ہے، نہ کوئی کمال ہے. لڑکا پیدا ہونا یا لڑکی پیدا ہونا، اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کا نہ کوئی کمال ہے اور نہ کوئی قصور ہے. یہ مشیت الہی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مرد اور عورت میں بائیولوجیکل ڈفرینسز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. اس میں انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو جسمانی طور پر. تو مرد اور عورت کے درمیان جو بائیولوجیکل ڈفرینسز ہیں ان کو ہم سیکس کی ٹرم سے تعبیر کرتے ہیں. سیکشول ڈفرینسز ہیں، سیکس بیسڈ ڈفرینسز ہیں، میل ہونا یا فیمیل ہونا. اب جینڈر کیا ہے؟ جینڈر وہ سوشل رولز ہیں، سماجی کردار، سوشل رولز. ان کو سیکس رولز بھی کہتے ہیں. سوشل رولز ہیں جو کہ سوسائٹی نے ایسوسیٹ کر رکھے ہیں میل اور فیمیل کے ساتھ. مثال کے طور پر مرد بہادر ہوتے ہیں، عورتیں بزدل ہوتی ہیں. اب یہ ایک متھ ہے، ایک جھوٹی بات ہے، مگر سوسائٹی نے ایسوسیٹ کر رکھی ہے سیکسز کے ساتھ. مرد کے ساتھ بہادری اور عورت کے ساتھ بزدلی، ڈرپوک ہونا. اسی طرح سے شرمیلا پن ہے، شائنس، وہ سوسائٹی نے عورتوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ عورتیں شرمیلی ہوتی ہیں اور ان کو ہونا چاہیے، اور مرد بولڈ ہوتے ہیں، جرأت مند ہوتے ہیں، ان کو جرأت مند ہونا چاہیے. عورتوں کو جرأت مندی زیب نہیں دیتی، عورتوں کو شرمیلا ہی رہنا چاہیے. تو یہ اس قسم کے ایک دو مثالیں جو میں نے آپ کو دیں، اس قسم کی اور مثالیں بھی میں آپ کو آگے چل کے دوں گا. یہ ہیں سوشل رولز جو سوسائٹی نے اسائن کیے ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے. ان کو ہم کہتے ہیں جینڈر. یعنی سیکس مرد اور عورت کے بائیولوجیکل ایٹریبیوٹس کا نام ہے، اور جینڈر مرد اور عورت کے سوشل ایٹریبیوٹس کا نام ہے. بائیولوجیکل ایٹریبیوٹس اور سوشل ایٹریبیوٹس، بدنی صفات اور سماجی صفات. جینڈر انسان کی سماجی صفات کا مجموعہ ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک متھ ہے کہ اگر انسان بائیولوجیکلی میل ہو تو اس کی سیکس اگر میل ہو تو اس کی جینڈر بھی میل ہونی چاہیے، اور اگر سیکس فیمیل ہے تو جینڈر بھی فیمیل ہونی چاہیے. یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، متھ ہے، سائنٹیفک بات نہیں ہے. بلکہ پوری کی پوری جینڈر ہی سائنٹیفک نہیں ہے. یہ میں آگے چل کر ایکسپلین کرتا ہوں. نہ سائنٹیفک ہے اور نہ ریلیجس ہے جینڈر. تو اس بات پر بہت ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ ایز فار ایز biological attributes are concerned, these are beyond the capacities of a human being. انسان کا اس میں کوئی عمل دخل، کوئی رول نہیں ہے.
کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوا، نہ اس میں اس کا کوئی کمال ہے، نہ کوئی قصور ہے، نہ اس سے اس کی روحانی ترقی پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، مقصد تخلیق انسان، وہ اللہ کی قربت ہے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے سیکس کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ بہت سے کیسز میں فیمیل جینڈر زیادہ انکلائنڈ ہوتی ہے اللہ کی معرفت اور قربت کی۔ وہ بھی میں آگے چل کر ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی قصور ہے، اور نہ یہ دینی مضمون ہے، یہ دنیا داری کی باتیں ہیں۔ تو صدیوں سے دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیندار اور دنیا دار دو طرح کے لوگ ہمیشہ سے پائے جاتے رہے ہیں۔ تو یہ صدیوں سے یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے، دینداروں اور دنیا داروں میں چپقلش۔ اب دنیا داروں نے چونکہ دنیا میں حکمرانی کرنی ہے، دنیا کی منفعت حاصل کرنی ہے، دنیا کی حیثیت حاصل کرنی ہے، دنیا میں نام کمانا ہے، لہٰذا دنیا داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دبا کر رکھیں، اتھارٹیٹیو ہوں، لوگ ان سے مرعوب ہوں، لوگ ان کی باتیں مانیں، تاکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کر سکیں اور اپنے مفادات حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹ سکیں۔ یہ ازل سے یہی وتیرہ ہے دنیا داروں کا، اور دین اس راہ میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا رہا ہے شروع سے، چونکہ دین اخلاقی اقدار پر مبنی ہوتا ہے، مساوات اور عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، برابری کے حقوق کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا دین دنیا داروں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، اور دنیا داروں کے لیے دین کو اور دین کے اصولوں کو برداشت کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے چونکہ ان کے حکمرانی کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ تو دین اور دنیا میں، دینداروں میں اور دنیا داروں میں یہ چپقلش اسلام سے بھی بہت پہلے صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ اور پھر اسلام کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، آپ کے مشاہدے میں ہے کہ کیسے دینداری دنیا داری میں کیسے بدلی، بادشاہت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اور اسلام کی جو سیاست تھی اس میں کس طرح سے ڈرامیٹک چینجز آئی ہیں۔ تو یہ تاریخ کے مطالعے سے یہ سب باتیں واضح ہیں۔ جو میرا بنیادی نقطہ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ دین داروں میں اور دنیا داروں میں تصادم ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، اور دین داروں نے پھر دنیا داروں پر فوقیت نہیں دکھا پائے، دیندار اکثر مغلوب رہے ہیں اور دنیا دار اکثر غالب رہے ہیں، اور وہ غالب اس وجہ سے رہے ہیں کہ انہوں نے غلبہ پایا ہے، اور غلبہ پانے کا بنیادی نقطہ معاشرتی عدم توازن ہے۔
معاشرتی استحصال ہے، عدم مساوات ہے۔ اگر مساوات ہو تو دنیا دار حکمرانی نہیں کر سکتے، لہٰذا دنیا داروں کے لیے مساوات پیدا کرنا بہت مشکل ہے کہ تمام انسان برابر کے حقوق پائیں، تمام انسانوں کو برابری کی بنیادوں پر سہولیات فراہم کی جائیں، تمام انسانوں کا سوشو اکنامک سٹیٹس ایک جیسا ہو، ان کی سوشل ویلیو ایک جیسی ہو۔ دنیا داروں کے لیے یہ باتیں بہت مشکل ہیں۔ تو اسی سلسلے میں لوگوں کو دبانے کے چکروں میں دنیا داروں نے خواتین کو، کالے رنگ کے لوگوں کو، فزیکلی ہینڈی کیپڈ لوگوں کو اور محکوم طبقہ یعنی غلاموں کو دبانے کی کوشش کی ہے ہمیشہ سے۔ یعنی جو کمزور ہے، کسی بھی حوالے سے کمزور ہے، اس کو دبا دیا جائے۔ جس طرح سے آج کل بھی پاکستان میں ایک کلوکیل سلوگن ملتا ہے کہ جو دبتا ہے اسے مزید دباؤ اور جو نہیں دبتا اس سے دب جاؤ۔ تو جو کمزور ہے، کمزور رہا ہے کسی بھی طرح سے صدیوں سے، وہ دبتا چلا آیا ہے بیچارہ۔ اب کمزوری بہت سی بنیادوں پر ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان کمزوری اور طاقتوری کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ان دونوں کی جسمانی ساخت ہے، جسمانی بناوٹ اور جسمانی پاور ہے۔ تو اس بات میں کسی کو شک نہیں کہ مردوں کی فزیک خواتین کی فزیک سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ اب پاورفل ہونا نہ قصور ہے نہ کمال ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں جسمانی طور پر مردوں سے کمزور ہوتی ہیں، جسمانی طاقت کے حوالے سے۔ تو لہٰذا یہ ان کی ایک کمزوری ٹھہری اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دنیا دار مردوں نے ان کو دبایا۔ دیندار مرد شروع سے خواتین کی عزت اور احترام کرتے چلے آئے ہیں۔ اگر وہ واقعی دیندار ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں تو وہ خود کو غلام سمجھتے ہیں اللہ کا۔ وہ خود بھی غلام ہیں، ان کی بیویاں بھی غلام ہیں، ان کی بہنیں بھی غلام ہیں، ان کی مائیں بھی غلام ہیں، ان کی بیٹیاں بھی غلام ہیں، ان کے بیٹے بھی غلام ہیں، پوری فیملی غلام ہے اللہ کی۔ تو وہ جو اسلام میں واقعی سچے دل سے داخل ہوئے ہیں اور خود کو اللہ کی غلامی میں دے چکے ہیں، وہ ان باتوں سے کوسوں دور ہیں۔ طبقاتی کشمکش اور معاشرتی ناہمواری سے کوسوں دور ہیں۔ یہ دنیا داروں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو دنیا داروں نے خواتین کی اس جسمانی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ان کو دبایا، سپریس کیا۔ اسی طرح سے بچوں میں بھی جسمانی طاقت کم ہوتی ہے تو ان کی کمزوری کا پہلو ہے، تو بڑے جو ہیں وہ بچوں کو مارتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں اور ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص غریب ہے تو امیر اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، معاشی کمزوری سے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈسیبلڈ ہے، فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہے تو وہ بھی کمزور ہے، ولنریبل ہے بیچارہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی بدصورت ہے، کالا ہے، تو وہ اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ سفید لوگ اس پر حکمرانی کریں گے اور اس کو غلام بنائیں گے۔ تو اس طرح سے اور بہت سے پہلو ہیں جو کمزوری پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ایک پہلو جو ہے وہ جسمانی طاقت بھی ہے،
جو کہ عورتوں میں کم رہی ہے اور مردوں میں زیادہ رہی ہے، لہٰذا مردوں نے عورتوں کو، دنیا دار مردوں نے عورتوں کو ہمیشہ سے دبانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدیوں سے خواتین پستی چلی آئی ہیں مردوں کے ہاتھوں، اکثریت، اور خواتین کو برابری کا درجہ کبھی بھی نہیں ملا۔ اکثریت میں، میجورٹی کی بات میں کر رہا ہوں، پوری دنیا کی اور پورے تاریخ انسانی کے ادوار کی۔ بیچ بیچ میں سے کچھ سیگمنٹس ہمیں ایسے ملتے ہیں جہاں پہ خواتین کی بھی حکمرانی رہی ہے۔ ایون آج بھی افریقہ کے کچھ قبائل ایسے ہیں جہاں پہ خواتین مردوں سے برتر ہیں سماجی طور پر، لیکن یہ کچھ سیگمنٹس ہیں، کچھ چنکس ہیں، بہت مائنورٹی میں۔ جب ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں اور اوورآل ایک لمبے عرصے کی بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین ہمیشہ سے مظلوم رہی ہیں، پستی رہی ہیں۔ خواتین بھی رہی ہیں، غلام بھی رہے ہیں، کالے بھی رہے ہیں، بچے بھی رہے ہیں۔ اس میں صرف خواتین ہی کی تخصیص نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خواتین وہ واحد طبقہ نہیں ہیں جو پستی رہی ہیں۔ مرد بھی اگر غلام تھے تو مرد بھی پستے رہے۔ تو پسنا اور استحصال ہونا یہ سیکس کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ کمزوری کی بنیاد پر ہے۔ جو بھی کمزور ہے وہ پسے گا، پستا چلا آیا ہے، اس کو اس کے حقوق نہیں ملے، تو یہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔ چاہے وہ کمزوری کسی بھی وجہ سے ہو، جسمانی وجہ سے ہو، مالی وجہ سے ہو، طاقت کی وجہ سے ہو، پھر نسب کی وجہ سے کمزوری ہو، برادری کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے۔ ہندوؤں میں آپ دیکھتے ہیں، اب ہندوؤں میں جو نچلی ذاتوں کے لوگ پستے چلے آئے ہیں تو مرد اور عورتیں دونوں بیچارے پستے چلے آئے ہیں، ذات کی بنیاد پر، نہ کہ جنسیت کی بنیاد پر۔ مرد اور عورت ہونے کی وجہ سے نہیں پسے، بلکہ ذات کی وجہ سے پسے ہیں۔ تو اب ہم فیمنزم پہ بات کریں گے اور فیمنزم کو بھی اچھے طریقے سے اس کی ریئل ایسنس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہندوؤں کا آپ نے دیکھا کہ نچلی ذاتوں کے لوگ کس حد تک بیچارے پستے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو غلاموں کا طبقہ تھا وہ بھی پستا چلا آیا ہے، اور جو یورپین کنٹریز میں غلاموں کے ساتھ سلوک رواج رکھا جاتا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایون امریکہ میں جو سلوک خواتین کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ آج سے 70-80 سال پہلے تک ہوتا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، تاریخ گواہ ہے اس پہ۔ تو ان ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو سیکس اور جینڈر میں بنیادی فرق واضح کیا کہ سیکس بائیولوجیکل ایٹریبیوٹس ہیں اور جینڈر سوشل ایٹریبیوٹس کا نام ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو ہر معاشرے کے دو بنیادی طبقات پر رہنمائی فراہم کی کہ ایک طبقہ ہمیشہ سے دیندار چلا آیا ہے اور ایک طبقہ ہمیشہ سے دنیا دار چلا آیا ہے، اور دنیا داروں نے دینداروں پر غلبہ پایا ہے اور دنیا داروں نے کمزوروں کو پسپا کیا ہے، چاہے وہ کمزور خاتون ہو، چاہے وہ کمزور غلام ہو، چاہے وہ نچلی ذات کا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جو بھی کمزور ہو، مالی طور پر غریب ہو۔ تو یہ جو ٹاپک ہے جینڈر کا، یہ کوئی مذہبی ٹاپک نہیں ہے، نہ ہی کوئی سائیکولوجیکل ٹاپک ہے، یہ ایک سوشل ٹاپک ہے اور اس کو سوشل پرسپیکٹیو میں ہی دیکھا جانا چاہیے۔ مذہب کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے۔ تحقیق آپ فرما لیجئے اور مجھ پر اعتماد رکھیے
دین کا یہ عنوان ہی نہیں ہے جینڈر. اس پر بھی تحقیقات ہیں، قرآن پاک پر تحقیقات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ان کی فطرت کے مطابق احکامات صادر فرمائے ہیں، اور ان کو ان کی فطرت کے مطابق حقوق اور فرائض متعین فرمائے ہیں. دونوں کو ایڈریس کیا ہے، علیحدہ علیحدہ ایڈریس کیا ہے. عورتوں کو کبھی تھرڈ کلاس مخلوق نہیں سمجھا گیا. تو دنیا داروں میں اور دین داروں میں جو یہ چپقلش چلتی آ رہی ہے، اس کے کچھ حوالہ جات میں نے آپ کو دیے اور یہ بتایا کہ جینڈر جو ہے یہ ایک سوشل ایشو ہے، یہ کوئی دینی ایشو نہیں ہے، نہ ہی کوئی نفسیاتی ایشو ہے. اب ان صدیوں سے ہونے والے جینڈر بیسڈ مظالم کے نتیجے میں دنیا کے تمام معاشروں نے کچھ صفات مردوں کے ساتھ اور کچھ صفات خواتین کے ساتھ نتھی کر رکھی ہیں. جینڈر رولز صدیوں سے کچھ صفات مردوں کے حصے میں آئی ہیں، اور یہ کس نے کی ہیں؟ یہ دنیا دار حکمرانوں نے کی ہیں، دنیا دار صاحب اقتدار طبقے نے کی ہیں. اور یہ جینڈر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایون آج کے دور میں بھی یہ مڈل کلاس کا مسئلہ ہے، یہ پورسٹ آف دا پور کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ریچسٹ آف دا رچ کا بھی مسئلہ نہیں ہے. جو انتہائی امیر ہے وہ بھی ان مسائل سے آزاد ہے، اور جو انتہائی غریب ہے وہ بھی جینڈر بیسڈ پرابلم سے آزاد ہے. اس کے ایشوز نہیں ہیں، یہ مڈل کلاس کے ایشوز ہیں. کیونکہ وہ اب نفسیاتی پہلو اس میں یہ ہے کہ جو انتہائی امیر ہے وہ سوشلی ڈٹرمنڈ ہے، سوشل ایکسیپٹنس اس کو مل چکی ہے، لہٰذا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو انتہائی غریب ہے اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ غریب ہی رہے گا، اس کو جاہ و حشمت کی طلب ہی نہیں ہے. اور یہ جینڈر بیسڈ جو باتیں ہیں یہ جاہ و حشمت کی باتیں ہیں کہ برتر کون اور بدتر کون، کون بہتر کون کمتر. تو بہتری اور کمتری کے پیمانے مڈل کلاس کے حصے میں آتے ہیں. تو صدیوں سے کچھ صفات مردوں کے ساتھ اور کچھ عورتوں کے ساتھ منسوب ہوتی چلی آئی ہیں. تو اب میں ان کی کچھ چیدہ چیدہ صفات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تحقیق کی روشنی میں سامنے آئی ہیں. تو مردوں کے لیے دیکھتے ہیں ہم کہ سب سے پہلے کچھ صفات جو کہ حکمرانی کرنے کے قابل تھیں وہ مردوں کو دے دی گئیں، اور کچھ جو تعمیل کرنے سے متعلق صفات تھیں وہ عورتوں کو دے دی گئیں. تو مردوں کو یہ سمجھا جاتا رہا کہ مرد ہیں سیلف ریلائنٹ، اپنا زندگی کا نظام خود چلا سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اچھا، اب یہ جو میں جتنی بھی صفات گنواؤں گا یہاں پہ فردن فردن، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، ان کو ہم دو براڈ کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں اور ان کے ٹائٹلز رکھ سکتے ہیں. اور وہ ٹائٹلز ہوں گے ڈومیننس اور سبمیشن. ڈومیننس یعنی غلبہ پانا، غالب ہونا، اور سبمیشن یعنی کہ تعمیل کرنا، تعظیم کرنا، خود سپردگی.
تو سبمیشن اور ڈومیننس کے لیبلز کے نیچے ہم ان ساری صفات کو جمع کر سکتے ہیں۔ تو جو ڈومیننٹ صفات تھیں وہ مردوں کو دے دی گئیں، اور جو سبمسو صفات تھیں وہ عورتوں کے لیے رکھ دی گئیں، اور کلچرز نے اور سوسائٹیز نے مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ گھول کر پلا دیا کہ مرد روتے نہیں ہیں، مرد شرماتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی آئیں گی باتیں ساری۔ تو دو براڈ کیٹیگریز جو ہیں وہ ڈومیننس اور سبمیشن ہے۔ تو اب یہ سیلف ریلائنس جو ہے یہ بھی ڈومیننٹ وصف ہے۔ ڈیفینڈز اون بلیفس، اپنے عقائد کو مرد ان کا تحفظ بھی کرتا ہے، ان سے پیچھے نہیں ہٹتا، ہٹ دھرمی نہیں دکھاتا، اڑ جاتا ہے اپنی بات پر۔ یہ مرد کا ایک وصف جو سوسائٹی نے اس کو دیا ہے۔ پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہے، با اختیار ہے، آزاد ہے، ایتھلیٹک ہے، جسمانی کثرت کرتا ہے، فزیکل ایکسرسائزز مرد کرتے ہیں صدیوں سے۔ تو خواتین کو پہلوان نہیں بنایا گیا، مردوں کے نصیب میں آئی فزیکل ایکسرسائز۔ پھر مرد اسرٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں، شرماتے نہیں ہیں، اور فورسفل ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ لیڈرشپ ایبلٹیز یہ مردوں کے حصے میں سوسائٹی نے دی ہیں کہ قائد ہمیشہ مرد ہوتا ہے، قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہی مردوں میں ہیں۔ تو رسک لیتا ہے مرد، فیصلے کرتا ہے، سٹینڈ لے سکتا ہے، غصہ کر سکتا ہے، اور ایمبیشس ہوتا ہے، پرجوش ہوتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی صفات ہیں، میں نے چیدہ آپ کو بتائی ہیں، جن سے سن کر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جتنی بھی ڈومیننٹ اوصاف تھے جو حکمرانی کرنے کے لیے تھے، وہ سب اب حکمرانی ضروری نہیں کہ وہ پوری کی پوری سکندر اعظم کی سلطنت پر ہو، حکمرانی ایک گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، حکمرانی دو چار بندوں پر بھی ہو سکتی ہے، ایک گاؤں پر بھی ہو سکتی ہے، ایک محلے پر بھی ہو سکتی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو جینڈر رولز ڈومیننٹ تھے وہ مردوں کو دے دیے گئے، اور خواتین کے حصے میں کیا آیا؟ خواتین شرماتی ہیں، شرمیلی ہوتی ہیں، محبت کرنے والی ہوتی ہیں، مخلص ہوتی ہیں۔ لائلٹی خواتین کا ایک وصف ان کو دے دیا گیا کہ مخلص ہوتی ہیں، بے وفائی نہیں کر سکتی۔ مرد کر سکتا ہے لیکن خواتین نہیں کر سکتی بے وفائی۔ قابل رحم ہوتی ہیں اور دوسروں پر بھی رحم کھاتی ہیں، سمپیتھیٹک ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی نرسز ہیں وہ پریفر کی جاتی ہیں کہ فیمیلز ہوں، کیونکہ ان میں ہمدردی کے جذبات سمجھا جاتا ہے کہ مردوں سے زیادہ ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہے، بائیولوجیکلی، نہ دینی طور پر۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو کہ ایک مرد تھے۔ ان سے بڑا سمپیتھیٹک اور کون ہو سکتا ہے؟ رحمت للعالمین تھے۔ تو اس طرح سے اور بہت سے مردوں کی مثالیں میں دے سکتا ہوں جو انتہائی ہمدرد تھے، انتہائی سمپیتھیٹک تھے، خواتین سے زیادہ سمپیتھیٹک تھے۔ تو یہ متس ہیں ساری باتیں، جینڈر رولز، ان کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ کوئی نفسیات سے تعلق ہے۔ یہ سوشلی کنسٹرکٹڈ فینومینن ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے، کلچر ٹو کلچر بھی ویری کرتا ہے، ناقابل اعتبار ہے۔
غیر مستحکم ہے یہ فینومینن جینڈر، بلکہ آج تو میں بھی آگے بتاؤں گا، آج کل تو مفقود ہو چکا ہے، ختم، بس اس کی سٹوری ختم، جینڈر کی سٹوری ختم۔ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ جینڈر ایک وبا کا نام ہے۔ تو پھر خواتین کمپیشنیٹ ہوتی ہیں، سافٹ سپوکن ہوتی ہیں، مرد درست لہجے میں بات کریں گے اور خواتین شائستگی سے اور دھیمے لہجے میں ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بات کریں، پھر وہ وارم ہوں، گرم جوش ہوں، جذباتی طور پر ٹینڈر ہوں، چائلڈ لائک ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا وصف ہے جو خواتین کے حصے میں آیا ہے کہ بچگانہ حرکتیں ان سے ظاہر ہوں، چائلڈش ایٹریبیوٹس ان میں ہوں، بچوں سے محبت کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میں نے کچھ ایٹریبیوٹس مردوں کے اور کچھ عورتوں کے جو صدیوں سے سوسائٹیز نے نتھی کیے ہیں مرد اور عورت کے ساتھ، ان کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی۔ یہ سوسائٹی نے کیے ہیں، یہ دین نے نہیں کیے اور نہ یہ سائنس نے کیے ہیں، یہ سوسائٹیز نے اور کلچرز نے کیے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ان سارے اوصاف کو ہم دو براڈ کیٹیگریز میں رکھیں تو وہ بنتی ہیں ڈومیننس اور سبمیشن۔ تو پھر سمرائز اس طرح سے کر سکتے ہیں اب تک کی بحث کو کہ صدیوں سے مردوں کو ڈومیننٹ اور عورتوں کو سبمسو سمجھا چلا آتا جا رہا ہے، اور ابھی بھی سمجھا جا رہا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں، خصوصاً ترقی پذیر حصوں میں، ترقی یافتہ حصوں میں حالت کچھ بہتر ہے، لیکن جو غریب ممالک ہیں، پسماندہ ممالک ہیں، ان میں اب بھی سبمیشن اور ڈومیننس کا فینومینن 100% اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس بنیاد پر لوگوں کا استحصال ہوتا ہے۔ اب دوبارہ سے میں آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ خواتین وہ واحد طبقہ نہیں ہے جن کا استحصال ہوتا چلا آیا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے، میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ استحصال، ایکسپلائٹیشن، سیکس کی بنیاد پر، جنسیت کی بنیاد پر، مرد یا عورت ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ کمزوری کی بنیاد پر ہے۔ وہ کمزوری چاہے جسمانی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے ذات پات سے متعلق ہو، تو جو بھی کمزور ہے وہ ولنریبل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اگر خاتون باس ہے، اس کی اپنی بہت بڑی کمپنی ہے، تو وہ ولنریبل نہیں ہے، وہ مردوں پر حکمرانی کرتی ہے، اس کے امپلائیز ہیں مرد۔ لیکن اگر کوئی خاتون غریب ہے تو غربت بھی اس کی کمزوری ہوئی، اور پھر غربت تو ایک ایسی کمزوری ہے جو باقی ساری کمزوریوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ تو غریب ہے تو پھر جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، پھر عقلی طور پر بھی اس کو کمزور سمجھا جائے گا، پھر ہر طرح سے اس پر نشتروں کے وار کیے جائیں گے۔ تو جو پوائنٹ میں فلسفیانہ نکتہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ استحصال جنسیت کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، دراصل استحصال کمزوری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اب
اس کمزوری کو محسوس کیا 1 صدی 1.5 صدی پہلے کچھ خواتین نے. اس میں سگمنڈ فرائڈ کا بھی بہت بڑا رول ہے. جو ڈیتھ انسٹنکٹس اور لائف انسٹنکٹس کی اس نے بات کی، اس کا بھی بہت بڑا کلیدی کردار ہے فیمنزم میں. تو کچھ خواتین نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں برابر نہیں سمجھا جاتا. اکنامک گراؤنڈز پر، سوشل گراؤنڈز پر، پولیٹیکل گراؤنڈز پر، ریلیجس گراؤنڈز پر اور زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں ہمیں مرد حقیر سمجھتے ہیں، اور اس حد تک حقیر سمجھتے ہیں کہ آبجیکٹیفائی کرتے ہیں. ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے، ہمیں آبجیکٹس سمجھتے ہیں، پراپرٹیز سمجھتے ہیں. اس بات کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے پھر ایک تحریک چلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیمنزم. تو فیمنزم جینڈر بیسڈ وائلنس کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے. اور اس تحریک کا جو بنیادی سلوگن ہے، جو ایجنڈا ہے، جو اس کی اصل ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کو تحقیر کی نظر سے نہ دیکھا جائے، آبجیکٹیفائی نہ کیا جائے، اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی شعبے ہیں، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، ڈومیسٹک، ایجوکیشنل، جتنے بھی شعبے ہیں، ان شعبوں میں مساوی حقوق دیے جائیں. کسی فیمنسٹ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں مردوں سے زیادہ حقوق ملیں یا مرد ہمارے غلام ہو جائیں. ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، جو فیمنزم کی اصل شکل ہے. اب کچھ بگاڑ ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً پاکستان میں، کہ فیمنزم کی ایک مسخ شدہ شکل بھی کبھی کبھی شاذ و نادر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وہ فیمنزم پر دلالت نہیں کرتی. ان خواتین کا فیمنزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر میں نے تحقیق کی ہے پاکستان میں. تو جو انٹرنیشنل کانسیپٹ آف فیمنزم ہے اور جو اس کا ایسنس ہے، وہ یہی ہے کہ برابری اور مساوات، یہ سلوگن ہے. اس پر آپ تحقیق کر سکتے ہیں. اچھا، تو جب یہ تحریک چلی ہے تو اس میں مسلمان خواتین نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے دنیا بھر میں. لیکن مسلمان خواتین نے یہ بھی سمجھا ہے کہ جو برابری اور مساوات کی ڈیمانڈ ویسٹرن ویمن کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ اسلام خواتین کو پہلے سے پرومس کر چکا ہے. اب اس پرومس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی. دین میں تو پرومسڈ ہیں، ایون کانسٹیٹیوشن میں بھی پرومسڈ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پریکٹیکل ایگزیکیوشن کی تو پھر ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں کہ طرح طرح کی ایکسپلائٹیشنز ہیں، طرح طرح کے استحصال ہیں. لیکن جو دین کا ایسنس ہے، دین کے پرنسپلز ہیں، یا جو اچھے ممالک کے کانسٹیٹیوشنز ہیں ہیومن رائٹس بیسڈ، وہ تو پرومس کرتے ہیں، ڈکلیریشنز ہیں باقاعدہ، برابری اور مساوات مردوں اور عورتوں میں. قانون تو اس کو پرومس کرتا ہے، لیکن ایگزیکیوشن میں، جو سوسائٹی میں ایگزیکیوشن ہے ان قوانین کی، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس پر کوئی سزا جزا نہیں ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر والدین
بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق روا رکھیں تو اس سلسلے میں سزا ہو سکتی ہے اگر قانون کا دامن تھاما جائے، کانسٹیٹیوشن کا یا دین کا، تو بالآخر سزا ہو سکتی ہے، نہ ہمواری اور نہ عدم مساوات کی بنیاد پر، لیکن ہوتی نہیں ہے کیونکہ اس کو لائٹ لیا جاتا ہے۔ جو معاشرے میں کامن پریکٹسز ہیں ان کو قانون بھی لائٹ لیتا ہے، عدالتیں بھی لائٹ لیتی ہیں۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو گالی دی اور سننے میں آیا کہ یہ کوئی اللیگل بات نہیں ہے، اگر ثابت کیا جائے، اب چونکہ نفسیات دانوں کی کمی ہے اور نفسیات دانوں کا جوڈیشری میں اور پولیس اسٹیشنز میں رول نہیں ہے پاکستان میں، لہٰذا ایموشنل ہراسمنٹ اور ایموشنل ایکسپلائٹیشن کی انٹینسٹی کو سوسائٹی نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کسی دوسرے انسان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ کوئی کم جرم ہے؟ اس سے اس بندے کو بالآخر اسکیزوفرینیا ہو سکتا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس نے تو بیج بو دیا تذلیل کر کے، لیکن تذلیل اور تحقیر تو ہم دیکھتے ہیں مشاہدے میں، یہ تو ایک کامن سی بات ہے۔ کامن سی بات اس لیے ہے کہ بچپن سے والد صاحب کی جھڑپیں سہ کر، جھڑکیاں سہ کر، مار پیٹ سہ کر، اساتذہ کی مار پیٹ سہ کر بچے سیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو کامن سی بات ہے، اس میں کیا ہے، بڑے تو مارتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک پریکٹس بن چکی ہے، ظلم کو برداشت کرنا ایک پریکٹس بن چکی ہے، استحصال کو برداشت کرنا ایک کامن پریکٹس ہے، تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ تو مسلمان خواتین جو فیمنزم میں رول پلے کر رہی ہیں اور کرتی چلی آئی ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے، اس پر تحقیقات ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں جو برابری پرومس کی تھی وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو پائی، لہٰذا انہوں نے بھی فیمنسٹ کو جوائن کیا ہے۔ تو پاکستان میں جو فیمنسٹ موجود ہیں انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا ہے کہ جو استحصال ہے وہ دینی بنیادوں پر بالکل نہیں ہے، مذہبی بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرتی بنیادوں پر ہے، اور دین پرومس کرتا ہے مساوات، انصاف، عدل، یہاں پہ نہیں ہے۔ پاکستان نے کنونشن آن دا ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن یہ بھی سائن کر رکھا ہے، لیکن پریکٹس میں جب آپ دیکھتے ہیں سوسائٹیز میں، تو ہر اچھے ملک میں، جمہوریت میں اچھے کانسٹیٹیوشنز ملتے ہیں، قوانین ملتے ہیں، پاکستان میں بھی ملتے ہیں، لیکن عوام الناس جب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سوشل رولز کو، جینڈر کو، تو پھر وہ قوانین خاموش ہوتے ہیں، لہٰذا یہ رسم جاری رہتی ہے۔ اچھا، اب جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جینڈر کی سٹوری اب ختم ہو رہی ہے، پہلے تو میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ جینڈر کا جو فینومینن ہے سوشل رولز کا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین کی ایشو ہی نہیں ہے، یہ دنیا داری کی باتیں ہیں۔ دین کی تو میں ایک
بڑا سینسیٹیو نقطہ آپ کے گوش گزار کر دوں ایز فار ایز دین از کنسرنڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پکڑ جانے والی نفس، اب اس میں نفس کو مؤنث کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایتھا النفس ارجعی الی ربک، کاف کے نیچے بھی زیر ہے، اے خاتون تمہارا رب۔ تو یہ ایک نقطہ ہے کہ جو سائیکی ہے وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے۔ یعنی باڈی چاہے میسکولن ہو یا فیمینن ہو، اس باڈی کے اندر جو نفس ہے، اور کم از کم وہ نفس جو اطمینان پکڑ چکا ہے، جو انتہائی اعلیٰ اور عرفہ نفس ہے، تزکیہ شدہ، اطمینان جس نے پکڑ لیا ہے اور جو جنت کا حقدار ہے، وہ مؤنث ہے۔ تو دین کی باتیں تو میں کر نہیں رہا اس سیشن میں، دین کی باتیں رہنے دیجئے، لیکن یہ جو بار بار میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کا ایشو نہیں ہے، یہ دین مساوات اور اپنی اپنی فطرت کے مطابق دین جو ہے وہ آپ کا ایکوٹی پہ بیس کرتا ہے، ایکویلٹی پہ نہ بھی کرے تو ایکوٹی پہ ضرور بیس کرتا ہے۔ اور سائنس بھی اور سوشیالوجسٹس بھی آج اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ ایکویلٹی ضروری نہیں ہے، ایکوٹی ضروری ہے۔ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہوا؟ ایکویلٹی کہتے ہیں شماری بنیادوں پر کوانٹیٹیٹیولی مساوات قائم کرنا، یعنی اگر ایک ڈرائیورز کی پوزیشنز نکلتی ہیں تو 100 پوزیشنز ہیں تو 50 خواتین ڈرائیورز لی جائیں اور 50 مرد ڈرائیور لیے جائیں، یہ ہوگی ایکویلٹی۔ اور ایکوٹی یہ ہے کہ معیاری بنیادوں پر، کوالٹیٹیو بیسس پہ مساوات قائم کی جائے۔ تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سی شعبے جو ہیں وہ خواتین کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کون سے شعبے مردوں کے لیے زیادہ مناسب ہیں۔ تو ایکویلٹی کوانٹیٹیٹیو بیسس پر کی جانے والی مساوات ہے، اور ایکوٹی کوالٹیٹیو بیسس پر کی جانے والی مساوات ہے۔ تو ہیومن رائٹس لا اور سوشیالوجی اور ایون سائیکالوجی عصر حاضر میں جدید تحقیق کی روشنی میں اس بات پر متفق ہے کہ ایکوٹی زیادہ ضروری ہے ایکویلٹی سے، ایکوٹی زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بس میں 50 افراد کہیں ٹرپ پر جا رہے ہیں اور بس خراب ہو چکی ہے، پانی نہیں ہے، اب صرف ایک بوتل پانی کی بچی ہے، تو اب جو ایکویلٹی کو ماننے والے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ پانی سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے، شماریاتی بنیادوں پر، کوانٹیٹیٹیولی۔ اگر اس بوتل میں 100 ڈراپس آف واٹر ہے، اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ لیکن جو ایکوٹی بیسڈ مساوات کے ماننے والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھا جائے کہ ضرورت کس کی زیادہ ہے۔ تو اس میں کوئی اگر پریگننٹ خاتون ہے، کوئی انتہائی بوڑھی خاتون ہے، کوئی بوڑھا مرد ہے، کوئی شیر خوار بچہ ہے، تو اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو ترجیح ملنی چاہیے، یہ ہے ایکوٹی۔
تو دین چلتا ہے ایکوٹی کی بنیادوں پر۔ ضروری نہیں کہ دین کی باتیں آج کی سائنس کو بھی سمجھ آئیں، یہ بہت اغلب امکان ہے کہ دین کی بہت سی باتیں 100 سال بعد جا کر سائنس کو سمجھ آئیں، اور یہی ہوتا چلا آیا ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ فار ایگزامپل دین نے جو گائنی کے پرنسپلز دیے ہیں وہ آج سے 100-150 سال پہلے کی سائنس کے نوٹس میں نہیں تھے، تو اس پر دلائل کا انبار ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے فینومینل جینڈر کا، اور جو سائیکالوجسٹس ہیں، سوشیالوجسٹس ہیں، سائنٹسٹس ہیں، وہ تحقیقات کر کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اوصاف ہیں جو میں نے گنوائے، چند مثالیں، بہادری ہے، شرمیلا پن ہے، انڈیپینڈنس ہے، ڈیپینڈنس ہے، یہ پیدائشی طور پر مرد اور عورت دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ مرد بھی بہادر ہو سکتا ہے، عورت بھی بہادر ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے۔ ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی اوصاف ہیں یہ انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ اب سوسائٹی جس انسان کو جیسے مواقع دے گی، سوسائٹی اگر بہادر بننے کے مواقع دے گی تو انسان بہادر بنے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ سوسائٹی اگر شرمیلا بننے کا موقع دے گی تو مرد بھی شرمیلا بن جائے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ 6-7 بہنوں کا ایک بھائی، اس کی کیا سائیکالوجی ہے، جو اس کی سوشلائزیشن ہوتی ہے وہ چونکہ خواتین کے ساتھ رہ کے ہوتی ہے، لہٰذا اس میں خواتین والے اوصاف بظاہراً نظر آتے ہیں۔ تو حتمی جو سائنس ہے وہ یہ ہے جینڈر کے اوپر کہ جتنے بھی جینڈر بیسڈ ایٹریبیوٹس ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں میں موجود ہیں، دونوں ان کو ظاہر کر سکتے ہیں، دونوں سے ان کا صدور ہو سکتا ہے۔ اب چانس ملنے کی بات ہے اور سوشل سرکمسٹینسز کی اور سوشل ایونٹس کی بات ہے، لرننگ کی بات ہے، سوشلائزیشن کی بات ہے۔ جس کی جیسے سوشلائزیشن ہوگی ویسے ہی اوصاف وہ اپنے لیے اپناتا چلا جائے گا۔ یعنی بہت سی مثالیں ہماری اپنی سوسائٹی میں، گھر کا دروازہ کھولنا ہے تو ہمیشہ سے مرد جائیں گے، روٹیاں لینی جانی ہیں تو مرد جائیں گے، قربانی کا جانور لینے جانا ہے تو مرد ہی جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی مثالیں۔ تو لوگ سیکھ لیتے ہیں ان چیزوں سے اور یہ جینڈر رولز اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن نقطہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو فینومینن ہے جینڈر کا، یہ اب مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ اس سے بیزار آ چکے ہیں، اور جتنی تعلیم بڑھ رہی ہے دنیا میں اتنا ہی لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مساوات اور برابری ضروری ہے اور استحصال بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب فیمنزم کی موومنٹ کے دوران کچھ فیمنسٹس نے یہ کلیم بھی کیا کہ ہمیں کیوں دبایا جا رہا ہے جبکہ ہم مردوں سے اخلاقی طور پر بہتر ہیں۔ یعنی کہ اب جب یہ بحث چھڑتی ہے کہ مرد بہتر ہے یا عورت بہتر ہے، اس بحث کو ہم ابھی اس نشست میں بھی چھیڑ دیتے ہیں کہ مرد بہتر ہے یا عورت بہتر ہے۔
ہو از بیٹر، بہتر کون ہے. تو اب اس کے گراؤنڈز وضع کرنے پڑیں گے کہ بہتری کے کس گراؤنڈ پہ ہم کسی کو بہتر ثابت کریں اور کسی کو کمتر ثابت کریں. تو پہلا گراؤنڈ جو آئے گا وہ فزیکل گراؤنڈ ہے. تو مرد یہ سمجھیں گے کہ ہم فزیکلی اسٹرانگ ہیں لہٰذا ہم بہتر ہیں خواتین سے، اور خواتین یہ کہیں گی کہ ہم فزیکلی پرکشش ہیں لہٰذا ہم بہتر ہیں. اس کا تو کوئی انجام نہیں نکل سکتا. اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ فزیکلی ڈفرینٹ ہونا اس میں انسان کا نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو پھر جب مزید ہم گراؤنڈز ڈھونڈیں گے، پیسے کو دیکھیں گے، سماجی حیثیت کو دیکھیں گے، سب کو ہم ریبٹل کریں گے، تو جس نقطے پر ہم پہنچیں گے وہی نقطہ یہ ہوگا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو صاحب تقوی ہے. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے اور دین بھی مانتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ ہوگا گراؤنڈ بہتری اور کمتری کا. جسمانی ساخت اور جسمانی طاقت گراؤنڈ نہیں ہوگی، تقوی گراؤنڈ ہوگا. کسی میں انکار کی جرت ہے اس بات سے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے اور سائنس کہہ رہی ہے. سائنس کن الفاظ میں کہہ رہی ہے؟ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ بہتر وہ ہے جو اخلاقی طور پر بہتر ہے. تو جو گراؤنڈ بہتری کے لیے انسانی کون اچھا انسان ہے، کون بہتر انسان ہے، تو فلسفہ اور سائنس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو اخلاقی طور پر بہتر ہے، مورلی جو بہتر ہے، ایتھیکلی بہتر ہے، وہ بہتر ہے. نہ یہ کہ وہ بہتر ہوگا جس کے 3 ہاتھ ہوں گے اور 3 ٹانگیں ہوں گی، وہ تو بہتر نہیں ہوگا. کیا وہ شخص بہتر ہے جو 300 کلو وزن اٹھا سکتا ہے اس شخص سے جو 100 کلو اٹھا سکتا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو فلسفہ اور سائنس، ایتھکس فلسفے کا موضوع ہے، اور اس پر فلاسفرز نے بہت سی بحثیں کی ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ انسانوں میں بہتری بمطابق اخلاق ہونی چاہیے. ویلیوز، پازیٹیو سائیکالوجی اس کو ایڈوکیٹ کرتی ہے. تو تقوی اور تزکیہ نفس اس کا تعلق ہے موریلٹی کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ. اس پر پھر پازیٹیو سائیکالوجی جو لیٹسٹ ڈویژن ہے سائیکالوجی میں، اس نے 6 ورچوز اور 24 کیریکٹر اسٹرینتھس پیش کیے ہیں، اور ان پر پھر پاکستان میں نے تحقیق کی ہے اسی کلیم کو دیکھنے کے لیے کہ اخلاقی طور پر کون بہتر ہے. تو 620 لوگوں سے رسپانسز لیے ہیں کوسچنیئرز کے نتیجے میں، جن میں سے کہ 371 خواتین تھیں، 371 اور 249 مین، 249 مرد اور 371 پاکستانی خواتین سے ڈیٹا لیا اور 24 کیریکٹر اسٹرینتھس کو جانچا. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ خواتین، پاکستانی خواتین مردوں سے اخلاقی طور پر سگنیفیکنٹلی بہت بہتر ہیں، بہت بہتر ہیں. یعنی وزڈم اور نالج سگنیفیکنٹلی زیادہ ہے خواتین میں، اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ہے. جسٹس خواتین میں زیادہ ہے، کریوسٹی زیادہ ہے، لو آف لرننگ زیادہ ہے، سوشل انٹیلیجنس زیادہ ہے، لیڈرشپ زیادہ ہے.
لیڈرشپ کوالٹیز پاکستانی خواتین میں پاکستانی مردوں سے زیادہ ہیں، اور مردوں میں کوئی ایک بھی ایسی صفت میں نے اپنی تحقیق میں نہیں پائی جو اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹلی زیادہ ہو خواتین سے۔ تو کم از کم میں نے تو اپنی تحقیق میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اخلاقی طور پر آج کل اس سوسائٹی میں خواتین مردوں سے بہت بہتر ہیں۔ تو اور اس پر دنیا بھر میں اور تحقیقات بھی ہیں جو کہ یہ سمجھتی ہیں، اور بالکل فیکٹ ہے، کہ مردوں میں جرائم کی رغبت، شراب نوشی کی رغبت، جوا بازی کی رغبت، قتل و غارت گری کی رغبت، یعنی وہ جو میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو ڈیتھ انسٹنکٹس اور لائف انسٹنکٹس، سگمنڈ فرائڈ کا کانسیپٹ، تو جو ڈیتھ انسٹنکٹس ہیں وہ مردوں میں زیادہ ہیں۔ غصہ کرنا، قتل کرنا، نشہ کرنا، دوسروں کو دبانا، کرپشن کرنا وغیرہ وغیرہ، اور خواتین میں کم ہے۔ اب شاید اس لیے کم ہے کہ خواتین کو موقع ہی نہیں ملا ان سب باتیں کرنے کا، لیکن حتمی بات یہ ہے کہ اصلاً اصولی طور پر، بنیادی طور پر، چاہے سوشل رولز ہوں چاہے اخلاقیات ہوں، وہ مردوں اور عورتوں دونوں میں پیدائشی طور پر موجود ہیں۔ اب یہ سوشل ایکسپوجر ہے کہ کس کو کس کی موقع ملتا ہے، یعنی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفس کی قسم کھا کر کہ نفس میں ہم نے فجور اور تقوی دونوں کو داخل کیا ہے، برائی اور نیکی کو، پازیٹیویٹی کو اور نیگیٹیویٹی کو۔ تو اب یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے نفوس میں پازیٹیویٹی اور نیگیٹیویٹی پیدائش سے پہلے سے داخل ہے، دونوں میں ہے۔ یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مرد بھی صاحب اخلاق ہوں، عورتوں سے بہتر ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن جو پریویلنٹ فیکٹس تھے میں نے وہ آپ کو بتائے، پریویلنٹ سوشل فیکٹس۔ ہو سکتا ہے آج سے 25-30 سال پہلے اگر کسی نے تحقیق کی ہوتی تو نتائج مختلف ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ آج سے 20 سال بعد کوئی تحقیق کرے تو نتائج مختلف ہوں۔ تو ان ساری باتوں کو ہم سمرائزڈ وے میں 4-5 جملوں میں وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جینڈر سے ہماری مراد وہ سوشل رولز ہیں جو کہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہیں اور صدیوں سے چلے آئے ہیں، لیکن آج کی دنیا، تعلیم یافتہ دنیا، یہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جینڈر دنیا داری کی بات ہے، یہ اخلاقی یا دینی بات نہیں ہے، انسانی بات نہیں ہے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسانیت جینڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، یہ ہیومینیٹیرینزم کے اور ہیومینٹی کے اگینسٹ ہے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا کہ چاہے سوشل رولز ہوں چاہے اخلاق ہوں، فجور اور تقوی ہو، ان میں ان کا ہونا مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے، اور ان میں کمال حاصل کرنا دونوں کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں فجور میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں تقوی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو زندگی کا مقصد ہے وہ جینڈر رولز میں پڑھ کر زندگی برباد کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے،
اپنے نفس کو پہچاننا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ زندگی کا یہ مقصد ہے کہ تقوی کو پایا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے، تزکیہ نفس کیا جائے۔ تو تزکیہ نفس مرد اور عورت دونوں بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب سوشل انوائرمنٹ کی وجہ سے استحصال عمل میں آتا ہے، اور یہ استحصال کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اس کا خاتمہ بھی بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اصل وجہ جو میں نے آپ کو بتائی، وہ اصل وجہ کیا بتائی میں نے آپ کو؟ اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ یا اللہ، میں اس آدم کو سجدہ کیوں کروں کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ تو چونکہ اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، لہٰذا میں برتر ہوں، بہتر ہوں۔ اب یہ جو برتری کا سپنا ہے، بہتر ہونے کی، اتھارٹیرین ہونے کی خواہش ہے، اس خواہش کے نتیجے میں پھر دنیا میں استحصال واقع ہوتا ہے، اور جو لوگ استحصال کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ وہ اپنی شیطان کو تسکین پہنچاتے ہیں، اپنے شیطان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی تو نہیں کرتے۔ تو شیطان کو تسکین پہنچانے کے لیے اور اپنی شیطانی خصلتوں کو تسکین پہنچانے کے لیے وہ طاقتور بننا چاہتے ہیں اور کمزوروں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ان کو دبانا چاہتے ہیں۔ تو جو جتنی بھی ایکسپلائٹیشن ہے، اس کی بنیاد جنسیت نہیں ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا۔ اس کی بنیاد کمزور ہونا ہے، چاہے کسی بھی طرح سے انسان کمزور ہو۔ اور اگر دین کو اس کی ریئل ایسنس میں فالو کیا جائے تو پھر کمزوری انسانوں کے درمیان سب ایکول ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اللہ نے سب کو ضعیف بنایا ہے، سب کمزور ہیں اللہ کے سامنے، سب اللہ کے غلام ہیں۔ تو اس غلامی، اب یہ بھی سن لیجئے کہ جینڈر بیسڈ ایکسپلائٹیشن کو ختم کیسے کیا جائے۔ ختم اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب، مرد اور عورت دونوں، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھیں، تو دونوں کا سٹیٹس ایکول ہو جائے گا بالکل۔ اور یہ جو 50-60 سالہ زندگی امتحان کے لیے ملی ہے، اس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے سے اور برتری دکھانے کے چکروں سے نکل کر اللہ کی غلامی کو اختیار کیا جائے اور اللہ کا غلام رہا جائے۔ اسی میں تقویٰ ہے اور اسی میں فلاح ہے۔